دونوں بیک وقت ایک سائیڈ میں ہیں اور رافضیت دوسری سائیڈ میں ہے، کیونکہ ناسبیت خارجیت کی ہی ایک شاخ ہے۔ تو اس بنیاد پر ویسے تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے، اسے دوسروں کو کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سنی ہے اور سنیت کو سمجھتا ہے کہ نجات اس پر ہے تو پھر اسی میں رہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ خارجیت کے بارے میں تعارف سمجھے، اویئرنیس اس کو ہو؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ رافضیت کے بارے میں یہ پڑھتا پھرے کہ رافضیت کیا ہے؟ تو ضرورت دو وجہ سے ہے، جو بڑی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے سنیت کا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے لیے لازم ہے کہ اسے پتہ ہو کہ رافضیت کیا ہے۔ یہ سنیت کا دفاع کرے، رافضیت کا تو نہ کرے۔ اور اگر اسے پتہ ہی نہ ہو اور ادھر مکس ہو چکا ہو سنی اور رافضی عقیدہ، ہو سکتا ہے یہ بظاہر سمجھ رہا ہو کہ میں سنیت کا دفاع کر رہا ہوں اور کر رافضیت کا رہا ہو۔ ایسے ہی خارجیت کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے سنیت کا دفاع کرنا ہے، اور کہیں اگر خارجیت سنیت سے مکس کی جا رہی ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے سنیت کا دفاع کرنا ہے، میں نے خارجیت و ناسبیت کا دفاع نہیں کرنا۔ یعنی وہ تو الٹا ایک عذاب بن جائے گا کہ اگر یہ خارجیت و ناسبیت کا محافظ بنا تو یہ تو ایک جرم کر رہا ہے، اگر یہ رافضیت کا محافظ بنا تو یہ تو ایک جرم کر رہا ہے، اور اگر سنیت کا محافظ بنا تو فرض ادا کر رہا ہے۔ تو جرم اور فرض میں فرق کے لیے لازم ہے کہ اسے پتہ ہو کہ خارجیت و ناسبیت کیا ہے، اور اسے پتہ ہو کہ رافضیت و تفضیلیت کیا ہے۔ اور ایسے ہی اپنے محاسبے کے لیے بھی یہ لازم ہے۔ اپنے محاسبے کے لیے مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، بھارت میں نہیں رہنا چاہتا، تو اسے پتہ ہو کہ پاکستان کی سرحد کہاں تک ہے اور بھارت کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہ کہیں بے خبری میں بھارت میں داخل نہ ہو جائے کیونکہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، یعنی ظاہری مثال کے طور پر۔ تو اس بنیاد پر بھی یعنی سنی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور پھر اس بنیاد پر کہ میں سنی ہی ہوں، میرے اندر کوئی رافضیت کے جراثیم تو نہیں ہے، تو محاسبے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ سنیت کیا ہوتی ہے، رافضیت کیا ہوتی ہے، اور اس بیس پر کہ میں سنی ہوں، میرے اندر کوئی خارجیت و ناسبیت کے جراثیم تو نہیں آ رہے، تو پھر اس کا اپنا سروے کرنا، محاسبہ کرنا، انالیسز اور اپنے ٹیسٹ کرواتے رہنا یہ ضروری ہے کہ کہیں وہ جراثیم تو نہیں آ رہے، تو پھر اس کا علیحدہ پتہ ہونا چاہیے، یا پھر ان لوگوں سے جو اسپیشلسٹ ہیں رابطہ ہونا چاہیے، لیبارٹری والوں سے، کہ جو بتاتے رہیں کہ تو صحیح ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان غلط چیزوں کی بھی پہچان اپنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب اتفاقاً بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ جو دوسری بیماری میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے، تو ٹیسٹ اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ صحت رہے، اور وہ صحت تب رہے گی جب بیماری کی پہچان ہوگی کہ یہ علامات ہوں تو پھر یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خارجیت و ناسبیت اور رافضیت و تفضیلیت کی پہچان ہونی چاہیے، تو یہ اس لیے نہیں کہ فضیلت بڑی ہے وہ اچھے بڑے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایک بیماری ہے، اور بیماری سے بچاؤ کے لیے بیماری کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور اگر جو ہے وہ کہا جائے کہ نہیں ہمیں صرف صحت کا فضیلت کا پتہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس لحاظ سے، تو وہ بے شک جو کچھ بھی ہیں وہ لگے پھریں، ہم تو صرف سنیت سے کام رکھیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں سنیت سمجھ کے کوئی رافضیت کھا جائے، اور ایسے ہی سنیت سمجھ کے کوئی خارجیت کھا جائے، اور ادھر اس زہر سے موت واقع ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس لیے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ایک یہ ہے